نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک دور تھا جب بچوں سے لے کر بڑوں تک سب اخلاق کے پیکر ہوا کرتے تھے۔ دور حاضر میں اخلاقی گراوٹ، بے حیائی جیسی برائیاں معاشرے میں عام ہو گئی ہیں۔ پہلے بچے ماں باپ کی سنتے تھے، راستے میں استاذ کو دیکھ کر استاذ کی ڈر سے راستے کو چینج کرتے تھے، حتیٰ کہ اسکول سے نکل کر بھی اساتذہ کا دبدبہ دلوں میں ہوتا۔ ہم خود جب پرائمری اسکول کے استاذ کو اب بھی دیکھتے ہیں تو دل میں خوف آ جاتا ہے، چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا ہے۔ استاد جب سامنے آ جائے تو سلام میں پہل کرتے ہیں اور اسی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کو استاذ کی آنکھوں سے ملا نہیں سکتے، کیونکہ استاذ کی عظمت اور وقار کی وجہ سے۔ میرا کوئی بھی استاد اب بھی اگر میری باتوں کو سن رہا ہے تو 100% تصدیق کرے گا کہ ہم کتنے باادب تھے اور ہیں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں ہوا بالکل چینج ہو گئی ہے۔ جن بچوں کو ہر کلاس کے شروع میں 10-20 منٹ اخلاقیات پر درس دیتے تھے، ان میں اخلاقیات کی بہت کمی ہے۔ بچہ سامنے آ کر بھی گور گور کر دیکھے گا، مگر سلام کرنے کی زحمت نہیں کرے گا۔ پتہ نہیں ہماری تربیت میں تو کوئی کمی نہیں تھی، یا کیا یہ مغربی تعلیم اور روشن خیالی کا اثر ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ بچے اپنے ماں باپ سے بھی اخلاق اور ادب نہیں سیکھ پاتے۔ میرے کلاس کے شاگرد چاہے پرائمری لیول کے ہوں یا کالج کے، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کلاس میں اخلاقیات یا اسمبلی میں اخلاقیات پر درس دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب تک تم ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تم ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم وہ کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ فرمائے کہ تم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کرنے میں پھیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر واقف ناواقف کو سلام کرے۔ اللہ کے قریب زیادہ وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اسلام میں سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر کام یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اور پہچاننے والے اور نہ پہچاننے والے سب کو سلام کرو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار اس لیے جاتے تھے کہ لوگوں کو سلام کرے۔ سلام کرنے سے عاجزی ظاہر ہوتی ہے۔ سلام گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں اپنی کتابوں کا ورق بھی آہستہ الٹتے تاکہ ان کے سامنے آواز بلند نہ ہو جائے۔ فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب ہدایہ کے مصنف شیخ الاسلام برہان الدین بیان فرماتے ہیں کہ ائمہ بخارا میں سے ایک امام دوران درس بار بار کھڑے ہو جاتے۔ شاگردوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میرے استاذ کا لڑکا گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے جب مسجد کے دروازے کے سامنے آتا ہے تو میں اپنے استاذ کی عزت و عظمت کی وجہ سے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آج اس لمبے چوڑے تقریر کا مطلب یہ نہیں کہ میں راستے میں جا رہا ہوں تو میرا شاگرد مجھے سلام کرے۔ سلام اگر مجھے کرے یا نہ کرے، میں نے ہمیشہ اپنے شاگردوں کو سلام کیا، مگر جو اخلاق کی پستی دیکھ رہا ہوں دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج ہم کسی ٹک ٹاکر اور فنکاروں کو سلام بھی کریں گے اور عزت بھی دیں گے، مگر اساتذہ اور ماں باپ کو وہ ادب اور عزت نہیں دیتے۔ بات صرف اسکول والوں کی نہیں ہے، جن کو قرآن جیسی کتاب کا درس دیا وہ بھی اخلاقیات کی پستی کا شکار ہیں۔ سلام کرنے سے تو عزت بڑھتی ہے۔ سلام گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے۔ سلام کرنے سے عمل نامے میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ میرے نانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اخلاقیات کی پستی نے ہمارے مذہبی لوگوں کو بھی متاثر کیا۔ میرے نانا بھی ہر کسی کو سلام میں پہل کرتے۔ ایک بار ہمارے محلے کے جو کہ آج کل بڑے
वाले मौलवी साहिब हैं, मस्जिद के सामने जा रहे थे तो मेरे नाना जी ने बुलाया कि ज़रा बात सुन लो, आपको किसी मदरसे या घर में बड़ों को सलाम करने का तरीका नहीं सिखाया। उस साहिब की अच्छी क्लास ले ली और उसको एहसास भी हुआ कि गलती पर हूँ। अल्लाह करे कि ये एहसास न सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चों बल्कि मदरसा के बच्चों में भी आ जाए। मजहबी लोगों पर इसलिए कमेंट कर रहा हूँ कि कुछ दो तीन से रोज़े तबलीग में लगाकर अपने आप को अमीर समझते हैं, अपने ही जुमात वालों को बुलंद आवाज़ से सलाम करेंगे, मगर कुछ ऐसे बेवकूफ़ होते हैं कि दूसरों को सलाम करना अपनी बेअदबी तस्वर करते हैं। पहले सुना था कि जो पीरी मुरीदी सिलसिला में बन जाए उनमें आजिज़ी इनकिसारी आ जाती है, मगर कुछ लोगों की तबीयत में गुरूर और दुनिया से और बेरुग़बती बढ़ जाती है और सही तरीके से सलाम का जवाब भी नहीं देते, न हाथ सही तरीके से मिलाते हैं। अब मेरे मजहबी लोग ये न समझे कि 100% लोग सारे बुरे हो गए हैं और अखलाकी पस्ती का शिकार है। कुछ लोग तो हैं जो इस अखलाकी पस्ती का शिकार हैं और शायद उन सब तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए। उस बुजुर्गी और इल्म से क्या फ़ायदा हासिल होगा जो हमें अखलाक से मुनव्वर न कर दे और हमारे अंदर आजिज़ी और तवाज़ु पैदा न कर दे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।